وقاف نے کچھ سوچ کر سر ہلایا۔ کچھ کرنا پڑے گا، بلکہ کچھ نہیں، بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ خیر، پھر کیا ہوگا؟ ماں پارا نے پوچھا۔ تم صرف تماشا دیکھنا، صرف تماشا۔ میرا نام وقاف ہے۔ وقاف نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ اسی وقت نیچے سے کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ ماں پارا گھبرا گئی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جلدی سے بولی، اب آپ جائیے، شاید کوئی جاگ گیا ہے۔ چند لمحوں کے لیے تو وقاف بھی گھبرا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی خود اپنے ماں باپ سے ڈرتا تھا، اور اگر اس وقت ماں پارا کے گھر والوں میں سے کوئی فرد اوپر آ جاتا تو یہ لمحہ فکریہ ہوتا۔ مالوت، چلو مالوت، جلدی کرو۔ وقاف نے ایک تیز قسم کی سرگوشی کی۔ مالوت تیز قدم اٹھاتا ہوا ان کے قریب آ پہنچا۔ کیا ہوا؟ اتنی جلدی؟ گھر والوں میں سے کوئی جاگ گیا ہے، وقاف نے بتلایا۔ چلو جلدی سے مجھے کندھے پر سوار کرو، جلدی۔ مالوت بھی گھبرا گیا۔ اس نے بکلاہٹ میں ماں پارا کو اٹھا لیا۔ ارے ارے، ماں پارا چیخی۔ اہے، اسے کہاں اٹھا لیا؟ مجھے اٹھاؤ، وقاف جھنجھلایا۔ اوہ ہاں، سوری۔ مالوت نے چونک کر ماں پارا کو چھوڑا اور پھر وقاف کی طرف لپکا۔ دوسرے ہی لمحے وقاف اس کے کندھوں پر سوار تھا۔ پھر دونوں نے ہاتھ ہلائے۔ ماں پارا سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً ہی ان کی طرف متوجہ ہوئی اور جواباً ہاتھ ہلا دیا۔ میں بہت جلد ملوں گا، خدا حافظ، وقاف نے کہا۔ اچھا بھابی، خدا حافظ۔ مالوت بھی کیوں خاموش رہتا؟ لفظ بھابی پر ماں پارا گلنار سی ہو گئی۔ وقاف نے مالوت کی کمر پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اف، مار ڈالا، مالوت نے کراہ کر کہا۔ پھر وہ اوپر اٹھنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد دونوں ماں پارا کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب ماں پارا وہاں تنہا تھی۔ وہ فوراً ہی زینے کی طرف لپکی۔ نیچے اب بھی اندھیرا تھا۔ وہ کھٹ پٹ کی آواز کیوں آئی تھی؟ ماں پارا نے سوچا۔ عین اسی وقت ایک بلی کی آواز سنائی دی۔ میاؤں، میاؤں۔ ماں پارا کے گلے سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ وہ تو کم بخت بلی تھی، ماں پارا کے منہ سے نکلا۔ وقاف اور مالوت پرواز کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ مالوت کی رفتار کافی سست تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے کندھے پر وقاف سوار تھا۔ دونوں اس وقت زیادہ بلندی پر نہیں تھے۔ تمہیں کیسی لگی؟ وقاف نے پوچھا۔ کون؟ جس کے پاس ہم ہو کر جا رہے ہیں۔ اور کون؟ اوہ، مالوت چونکا۔ بس ٹھیک ہی ہے، اس سے لاکھ درجے اچھی تو ہماری گلجبین ہے۔ وقاف سناٹے میں آ گیا۔ اسے خاموش ہوتا دیکھ کر مالوت جلدی سے بولا۔ ارے، تم تو برا مان گئے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ میرے دوست، تمہاری پسند لاجواب ہے، واقعی تمہاری نظر کا جواب نہیں۔ وقاف کے چہرے پر رونق بحال ہو گئی۔ تم نے تو میرا دل ہی توڑ ڈالا تھا، وقاف نے شکایت کی۔ مالوت ہنس دیا۔ عین اسی وقت وہ چونکا۔ ارے، یہ کیا ہوا؟ وقاف نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت وہ گھروں کی چھتوں پر سے گزر رہے تھے۔ مالوت کی نظر ایک چھت پر ہی ٹھہر گئی تھی۔ وہ دیکھو، ادھر، مالوت نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ ایک آدمی کسی کو الٹا لٹکا کر مار رہا ہے۔ وقاف نے اب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر دیکھا۔ چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس کی بیرونی دیوار پر ایک بلب روشن تھا۔ اس کی روشنی میں وقاف نے دیکھا کہ اسی دیوار کی کونٹی سے کوئی چیز الٹی لٹکی ہوئی ہے، جو کہ جسامت میں چھوٹی ہے۔ ایک آدمی اس کے قریب ہی کھڑا ہوا ہے، اس پر جوتے برسا رہا تھا۔ چلو یار، اس کی جان بچاتے ہیں۔ نہ جانے یہ کون مظلوم ہے اور وہ کون ظالم ہے۔ کیا خیال ہے؟ مالوت نے پوچھا۔ ہاں، اسی چھت پر لینڈ کرو، وقاف نے کہا، اور مالوت نے اپنا رخ ادھر ہی گھما لیا۔ جلد ہی وہ اسی چھت پر موجود ہوا۔ وقاف نے اس کے کندھے سے چھلانگ ماری اور نیچے اتر آیا۔ اب جو منظر انہیں دکھائی دیا تو وہ کافی حیرت انگیز تھا۔ مار کھانے والا ایک مرغا تھا، جس کے منہ سے صرف غوں غوں کی آوازیں نکل رہی تھیں، اور اسے مارنے والا ان دونوں کی آمد سے بے خبر ہو کر اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جوتا تھا، جو ہر 3 سیکنڈ بعد مرغے کا مزاج پوچھ رہا تھا۔ ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ مالوت اور وقاف نے مداخلت کی۔ وہ آدمی چونک کر مڑا۔ انداز ایسا تھا
جیسے یہ مداخلت اسے انتہائی گراں گزری ہے۔ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس آدمی نے الٹا سوال کیا۔ لہجہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ہمارا مطلب ہے کہ تم کیوں اس بیچارے کی جان کے درپے ہو؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وقاف نے پوچھا۔ ترہم امیز نگاہوں سے مرغے کو دیکھ رہا تھا جس کے صرف پر پھڑپھڑا رہے تھے۔ تم دونوں کون ہو؟ اس آدمی نے شاید پہلی بار دونوں کے انگلیوں پر نظر ڈالی، خاص طور سے سینگوں پر۔ ہم جن ہیں، ملوث نے ڈرامائی انداز میں ایک لفظ توڑا۔ ڈرائی جن؟ اس آدمی کا سوال تھا۔ وقاف کی ہنسی نکل گئی۔ البتہ ملوث جھنجھلا گیا۔ یہ کمبخت کس مٹی کا بنا ہے؟ ڈرا ہی نہیں۔ اس نے سوچا ہم سچ مچ کے جن ہیں اور اڑ کر تمہاری چھت پر آئے ہیں تاکہ اس بیچارے کی جان بچا سکیں۔ وقاف کا اشارہ مرغے کی طرف تھا۔ اڑ کر آئے ہو تو کون سا تیر مارا ہے؟ اس نے برا سا منہ بنایا۔ مکھی بھی اڑتی ہے، ہمارے سر پر سینگ بھی ہیں۔ ملوث نے سر کی طرف اشارہ کیا۔ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ اس نے ہاتھ ہلایا۔ گائے بھینسوں کے سینگ بہت دیکھے ہیں۔ آئے ماں، جاؤ یار۔ ملوث برا مان گیا۔ تم تو ہماری بے عزتی کیے دے رہے ہو۔ تم خود ٹپکے ہو اپنی بے عزتی کروانے کے لیے۔ میں نے تمہیں بلایا تھا تھوڑی۔ اس نے ٹکا سا جواب دیا اور دوبارہ مرغے کی طرف متوجہ ہو کر جوتا سنبھال لیا۔ ارے ارے، اسے کیوں مار رہے ہو بھائی؟ ملوث نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ روک لیا۔ اس آدمی نے غصے سے ملوث کو گھورا۔ تم اس کے سسرال والے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ملوث بنا گیا، فوراً بولا، میں تو اس کا سسرال والا نہیں ہوں، البتہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری اور اس کی کوئی خاندانی دشمنی ہے۔ بہرحال اس کی جان چھوڑ دو۔ پھر وہ وقاف کی طرف مڑا۔ اسے کھول دو وقاف، میں اس کی جگہ اس آدمی کو باندھوں گا، وہ بھی الٹا۔ ہاں۔ ارے جاؤ جاؤ، مر گئے مجھے الٹا باندھنے والے۔ اس آدمی نے ملوث کو جھڑکا۔ مر گئے؟ وقاف نے حیرت سے پوچھا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور مرغے کو آزاد کر دیا۔ مرغے کی چونچ بھی تار سے بندھی ہوئی تھی۔ وقاف نے اسے بھی کھولا۔ مرغا کافی بدحواس ہو رہا تھا۔ وہ فوراً ہی تڑپ کر وقاف کے ہاتھوں سے نکلا اور جان بچی سو لاکھ ہو پائے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اس نے چھت پر سے ہی چھلانگ لگا دی، اور یہ جا اور وہ جا، بیڑا غرق، ساری محنت ضائع کروا دی۔ وہ آدمی غرایا، بڑی مشکل سے ہاتھ لگا تھا۔ آخر بات کیا ہے؟ وہ یہ کون سا وقت ہے مرغے کو باندھ کر کوٹنے کا؟ وقاف نے الجھ کر پوچھا۔ میں نہیں بتاؤں گا۔ وہ آدمی ٹھنکا اور جھٹکا مار کر اپنا ہاتھ ملوث سے چھڑا لیا۔ وہ ابھی تک ملوث کی گرفت میں تھا۔ بتاؤ۔ ملوث نے آنکھیں نکالی۔ نہیں بتاؤں گا۔ وہ اڑ گیا۔ بتا دو پیارے بھائی، وقاف نے پچکارا۔ نہیں نہیں، کبھی نہیں۔ اس نے پاؤں پٹکے۔ یہ ایسے نہیں بتائے گا، میں ابھی اس سے الٹا لٹکاتا ہوں۔ ملوث نے دانت پیس کر کہا۔ لٹکا دو، وہ لاپرواہی سے بولا۔ الٹا لٹک کر تو مجھے اور بھی اچھی نیند آتی ہے۔ ملوث نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر رسی کے بل کھول دے اور آدمی کے پاؤں باندھ کر اسے کھونٹی سے الٹا لٹکا دیا۔ اس آدمی نے قطعی طور پر مزاحمت نہ کی۔ وقاف خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اب بتاؤ، تم مرغے کو کیوں مار رہے تھے؟ ملوث نے پوچھا، لیکن دوسرا لمحہ حیرت انگیز تھا، کیونکہ جواب کی صورت میں اس آدمی کے خراٹے گونجنے لگے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی شکل ہی دیکھتے رہ گئے۔ اماں، نکلو یہاں سے استاد۔ ملوث نے وقاف کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ انسان نہیں ہے، کوئی آسیب ہے۔ وقاف نے ہونکوں کی طرح گردن ہلا دی۔ اب اس آدمی کے خراٹوں میں شدت آ گئی تھی۔ دونوں کان دبا کر وہاں سے نکل بھاگے۔ اب انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا واسطہ سیبوں کے آسیب چچا تندوری سے پڑا تھا۔ اب چھت پر صرف چچا تندوری خواب مرغ کے مزے لے رہا تھا۔ تھپڑ کی گونج دار اور زناٹے دار آواز ایسی تھی کہ برکت صاحب کے گھر کے در و دیوار ہل گئے، اور پھر جو پپھو کی بین بین اسٹارٹ ہوئی تو خدا کی پناہ، گلبانو کلثوم پر چڑھ دوڑی۔ غضب خدا کا، اتنی زور کا تھپڑ مارا ہے تم نے اسے، کیسے بلبلا گیا ہے بیچارہ۔ اف کلثوم، اپنے گھر میں اس سے بھی زیادہ زور سے مارتی ہوں۔ کلثوم لاپرواہی سے بولی۔ ہاں نہیں تو، ضد کیے جا رہا ہے خواہ مخواہ۔ اب پپو ایک طرف بیٹھ کر ہچکیاں لے رہا تھا۔
کیسی ظالم ہو تم؟ گلبانو نے پپو کا سر بڑے پیار سے سہلا کر کہا۔ ہٹلر میری پسندیدہ شخصیت ہے، کلثوم نے فخر سے کہا۔ اچھا، گلبانو نے حیرت ظاہر کی، تو پھر جلدی سے اپنے آباء و اجداد کا پتہ لگاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہارا شجرہ نسب بھی اسی سے جا ملے۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ کڑی مل ہی جائے گی۔ کلثوم اس وقت ان ہی کے گھر میں تھی، کیونکہ آج اتوار کا دن تھا اور تھوڑی ہی دیر بعد ماں پارا کو دیکھنے کے لیے سلیم اور اس کے گھر والے آنے والے تھے۔ تمام تیاریاں مکمل تھیں، اب صرف پھلوں اور مٹھائی کی کمی تھی، اور برکت صاحب اسی سلسلے میں بازار گئے ہوئے تھے۔ صبح سے شنو چچی اور اسغرا خالہ بھی آدم کی تھی، وہ بھی کام کاج میں ان لوگوں کا ہاتھ بٹا کر ابھی ابھی اپنے گھروں کو گئی تھیں۔ کلثوم بھی ابھی کافی کام کر چکی تھی، لیکن اس کے بچے اسے بے چین کر رہے تھے۔ آخر کار اس کا ہاتھ پپو پر اٹھ ہی گیا۔ ماں پارا اس وقت باورچی خانے میں تھی اور وہاں سے اس وقت اشتہار انگیز خوشبوئیں اٹھ کر پورے گھر کو مہکا رہی تھیں۔ ڈائننگ روم میں دسترخوان بہت سلیقے سے بچھا دیا گیا تھا، کمرہ بھی نفاست کا اعلیٰ نمونہ دکھائی دے رہا تھا۔ گلبانو باورچی خانے کی طرف جانے کا ارادہ کر رہی تھی کہ برکت صاحب لدے بھندے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں پھلوں اور مٹھائیوں کے شاپر تھے۔ لو بھائی بیگم، یہ معاملہ بھی طے ہوا۔ انہوں نے سامان ایک جانب رکھا دیا، فوراً ہی کلثوم نے سارا سامان اٹھایا اور باورچی خانے کی طرف چل دی۔ کیا لمسم میں سودا طے کیا تھا؟ گلبانو نے جٹ سے پوچھا۔ تم بھی حد کرتی ہو۔ ارے نیک بخت، میرا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ مہمانداری کا یہ حصہ بھی پورا ہو گیا، اور ہاں دیکھ لو کوئی بھی کسی بھی قسم کی کمی تو نہیں رہ گئی۔ برکت صاحب نے کہا۔ صرف 2 چیزوں کی کمی ہے، وہ سر ہلا کر بولی۔ کون سی چیزیں؟ وہ چونکے۔ لڑکے اور قاضی کی، وہ مسکرا کر بولی۔ یہ قاضی کون ہے؟ برکت صاحب چونکے۔ جو نکاح پڑھاتا ہے، گلبانو نے کہا اور برکت صاحب کو گھورنے لگی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ مرد حضرات اتنے شکی کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں؟ تم نے یہ کیوں کہا؟ جب میں نے قاضی کہا تو کیا آپ قاضی واجد سمجھے تھے؟ جواباً برکت صاحب جھینپ گئے۔ این اسی وقت دروازے پر کوئی گاڑی آ کر رکی۔ لو بھائی، برکت صاحب چونکے۔ آ گئے وہ لوگ۔ دوستو، ماں پارا کا رشتہ ہو پایا یا نہیں؟ وقاف نے کیا چالیں چلی؟ یہ سننے کے لیے آپ ہمارے ایزی وائز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔